أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ یہ کتاب جو طرح طرح کے فوائد پہ مشتمل ہے اور اکثر فوائد بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی شاندار ہیں اور ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی عبادت کی محبت کو داخل کرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری پہ آمادہ کرنے والے ہیں، ابھارنے والے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دروس سے ہم ہیں اس کتاب میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آج بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور امید ہے کہ آئندہ کئی دروس ان کے ساتھ رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کے اقوال، ان میں کئی ایسے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی معنی و مفہوم صحیح ہے، ان کے قرآن اور احادیث کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے، تو اس لیے یہ سارے اقوال معنی و مفہوم کے لحاظ سے قابل اعتماد ہیں، قابل قبول ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اور یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 214 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے اس کا پیج نمبر ہے 269 فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انی لأبغض الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا عمل الآخرہ۔ یہ ان کا وہ قول ہے جس کو روایت کیا امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور امام اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اور دیگر بھی کئی ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود، انی لأبغض الرجل، بے شک میں یقیناً ناپسند کرتا ہوں آدمی کو، ان اراہ فارغاً، کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ فارغ ہے، لیس فی شیء من عمل الدنیا، وہ نہیں ہے دنیاوی اعمال میں سے کسی عمل میں، ولا عمل الآخرہ، اور نہ وہ ہے آخرت کے کسی عمل میں۔ آج اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جاب ملے، ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم فارغ ہوں، جو چاہیں سو کریں، جو چاہیں سو کریں، ان کے گپیں لگائیں۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہونا چاہیے، یا تو دنیاوی مفید عمل ہو اور یا آخرت کی تیاری پہ مشتمل کوئی عمل ہو۔ آپ یا نماز پڑھ رہے ہوں، یا تلاوت کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، آپ روزے کی حالت میں ہوں، آپ حج کی تیاری کر رہے ہوں، حج پہ جا رہے ہوں، حج سے آ رہے ہوں، عمرے کے لیے کچھ کر رہے ہوں، کسی آدمی کا فائدہ کر رہے ہوں، کسی سے تعاون کر رہے ہوں، یا کوئی دنیاوی عمل ہو، آپ اپنی بیگم کے لیے کچھ کما رہے ہیں، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، بیگم کی کوئی چیز ہے وہ خریدنے آپ جا رہے ہیں، بیگم کے علاج کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کے علاج کے لیے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی عمل میں آپ کو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے اس آدمی سے نفرت ہے جو نہ کسی دنیاوی مفید عمل میں ہو اور نہ آخرت کی تیاری کرنے والے کسی عمل میں ہو۔ اب یہ ان کا جو قول ہے اس کی تائید ہوتی ہے قرآن و حدیث سے۔ جب آپ کسی دنیاوی مفید عمل میں نہیں ہیں، آخرت کے کسی عمل کی تیاری نہیں کر رہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں۔
جبکہ روز قیامت انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جبکہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تجھے اتنی عمر دی تھی، بتا کہاں گزاری ہے؟ تو کیا بتائیں گے کہاں گزاری؟ لوڈو کھیلتے ہوئے، گپیں ہانگتے ہوئے، کہاں گزاری ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ زمانے کی۔ علماء کرام نے کہا زمانے کی قسم اٹھائی ہے زمانے اور وقت کی اہمیت کے پیش نظر۔ تو وقت ایسی چیز نہیں ہے جس کو ضائع کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ کی 2 عظیم نعمتیں ہیں جو لوگوں کو میسر ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کے معاملے میں اپنے آپ کو خسارے میں، گھاٹے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ نمبر 1 صحت۔ صحت آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، بیمار ہوں گے تو آپ کئی ایسے کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، اس کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، دیگر خیر کے اعمال بجا لانے کے لیے۔ پھر وقت آئے گا کہ آپ ایسے نیک اعمال کرنا چاہتے ہوں گے لیکن صحت اجازت نہیں دے گی۔ دوسری طرف فرمایا الفراغ، کہ آپ کے پاس فراغت ہے، فرصت ہے، وقت موجود ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں خیر کے کاموں میں، آپ اس کو استعمال کر لیں نفل نمازیں ادا کرنے میں، آپ اس کو استعمال کر لیں تہجد کی نماز کی ادائیگی میں، آپ اس کو استعمال کر لیں کثرت سے لوگوں کو خیر کے کام بتانے میں، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ آپ خیر کے کام کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وقت میسر نہیں ہوگا۔ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت۔ ہاں جی، کچھ وقت آپ نے خاص کیے ہماری طرح، یہ 4 گھنٹے کھیلنے کے لیے ہیں، اور باقی جو وقت ہے وہ اسکول کی تعلیم کے لیے، کالج کی تعلیم کے لیے، جاب کے لیے، اور اللہ کے لیے کتنا وقت ہے؟ 1 گھنٹہ، یعنی کہ 5 نمازیں ملا کے اللہ کے لیے وقت ہے 1 گھنٹہ، اور کئی ایسے بھی بدبخت ہیں جن کے پاس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے وقت نہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا پھر نیند کہاں گئی؟ جب آپ سوئیں گے اس فکر میں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور سنت کے مطابق سوئیں گے، دعائیں پڑھتے ہوئے سوئیں گے، اذکار کرتے ہوئے سوئیں گے، تو آپ کی نیند بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، آپ کی نیند بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پھر واش روم کا وقت، آپ کہیں گے وہ بھی تو اللہ کے ذکر میں نہیں تھا۔ جب آپ واش روم میں اس لیے گئے ہیں کہ میں نماز کی تیاری کروں، قضائے حاجت کر لوں، استنجا کر لوں، پھر میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر میں نے تلاوت کرنی ہے، اور جاتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے گئے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور وہاں سے نکل کر بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ غفرانک۔ تو پھر آپ کا واش روم میں جانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واش روم میں بیٹھے ہوئے بھی آپ سوچ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں. کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید واش روم میں بیٹھ کے یعنی کہ خیر کے کاموں کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں سوچنا ہے، نہ مسجد کے بارے میں سوچنا ہے، نہ نمازوں کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. ارے اللہ کے بندے، وہاں پہ بھی سوچ کے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آسانی سے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہوں. آپ لوگ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں کئی بوڑھوں سے تو پیشاب کے معاملے میں کتنے تنگ رہتے ہیں. پیشاب کرتے ہوئے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ ہمارے جسم کا پارٹ عضو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہ کئی دفعہ پھول جاتا ہے، ان کو میڈیسن استعمال کرنا پڑتی ہے. تو آسانی سے پیشاب کا آنا یہ نعمت، آپ اس کے بارے میں سوچیں واش روم میں بیٹھے ہوئے. پھر آپ قبض کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا معدہ صحیح کام کر رہا ہے. ورنہ پوچھئے ان سے جن کو بڑی آنت کا مسئلہ ہے، جو بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا ہیں. وہی بڑی آنت جہاں سے یہ غلاظت یعنی کہ جہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہے. پھر جو لوگ قبض کے مسائل میں مبتلا ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتنے درد اور کتنی تکلیف میں ہے، کتنی میڈیسن کھاتے ہیں. تو جب آپ اس احساس کے ساتھ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا میرے اوپر انعام ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو لگایا جائے اللہ کے ذکر میں. اور پھر جب آپ دنیا کما رہے ہوں گے اور اس احساس کے ساتھ کہ میں دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر واجب کر دیا ہے میری بیگم کا خرچہ، اللہ نے میرے اوپر واجب کر دیا میرے نابالغ بچوں کا خرچہ، تو پھر آپ کا دنیا کمانا بھی کیا بن جائے گا؟ اللہ کا ذکر بن جائے گا. تو یہ بھی عمل صالح بن جائے گا. تو بہرحال بڑے اہم الفاظ ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کے. وہ کہتے ہیں مجھے نفرت ہے، مجھے برا لگتا ہے وہ آدمی جو فارغ ہے، نہ کسی دنیاوی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ کسی دینی کام میں لگا ہوا ہے. تو اب اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں یہ بھوت جو سوار رہتا ہے ہمارے ذہنوں میں، کیا کہ مجھے آزاد رہنا ہے جناب، فارغ رہوں میں. یہ کیا جناب 8 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی، فراغت کوئی نعمت نہیں ہے، مصروف ہونا یہ نعمت ہے. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ادھر جو درس سننے والے بہن بھائی ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو باندھ لیں، قید کر لیں کہ میں نے فلاں دن مغرب سے عشاء فلاں درس میں بیٹھنا ہے، عشاء کے بعد فلاں درس میں بیٹھنا ہے، فجر کے بعد میں نے مسجد میں تفسیر کی کلاس میں بیٹھنا ہے، یا فجر کے بعد میں نے آدھا سپارہ 1 سپارہ کی تلاوت کرنی ہے، عصر کے بعد میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس سے پہلے میں نے جاب پہ جانا ہے، ظہر کے بعد میں نے قیلولہ کرنا ہے. آپ بندھے ہوئے ہو، کوئی آپ کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ فارغ ہے جہاں مرضی اس کو لے جائیں. آج کے درس کا دوسرا فائدہ، اور یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. کہتے ہیں وَمَن لَّمْ تَأْمُرْهُ الصَّلَاةُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَهُ عَنِ الْمُنكَرِ لَمْ يَزَّدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فائدہ اسے روایت کیا امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں، امام ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب الزہد میں، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں. جسے نماز نیکی کا حکم نہ دے، بھلائی کرنے کا حکم نہ دے، اور جسے نماز برائی سے منع نہ کرے، لم یزد بہا من اللہ الا بعدا، تو وہ ایسی نماز کے ذریعے اللہ سے دور ہوگا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکے گا. ایسی نماز کے ذریعے وہ اللہ سے مزید دور ہو جائے گا.
یعنی کہ ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یقیناً اس فائدے کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت آپ کے ذہنوں میں آ چکی ہوگی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کیونکہ نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچاتی ہے آپ کو کس سے؟ فحاشی، بے حیائی اور برائی سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نماز قائم کر، یہ نہیں کہا نماز پڑھ، کیا کہا؟ نماز قائم کر۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے دیے گئے احکام کے مطابق اور آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، نماز کے ارکان کا خیال رکھنا، رکوع صحیح معنوں میں کرنا، سجدہ صحیح معنوں میں کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز کی شرائط، نماز کے ارکان۔ تو یہ کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نماز آپ کو بچائے گی فحاشی سے، بے حیائی سے۔ یہ جو جملہ ہے قرآن کریم کا، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے، نماز میں یہ تاثیر ہے، نماز میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو فحاشی، بے حیائی سے بچائے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، لیکن یہ مجھے فحاشی، بے حیائی سے نہیں بچا رہی، نہیں روک رہی۔ موبائل میں پکڑتا ہوں تو فوری طور پہ میں فلمیں دیکھنے شروع کر دیتا ہوں، موبائل پکڑتا ہوں گانے سننا شروع کر دیتا ہوں، موبائل پکڑتا ہوں لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو بھی اللہ نے تو کہا تھا کہ نماز فحاشی، بے حیائی سے بچاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں بچا رہی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا فرمان غلط ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر غلط کون ہے؟ پھر میری نماز صحیح۔ پھر اپنی نماز پہ غور کریں، آپ کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے، یا تو آپ نماز اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا نماز شروع کرتے ہیں اخلاص کے لیے لیکن نماز میں شیطان آپ کی توجہ نماز میں نہیں رہنے دیتا۔ نماز میں آپ صحیح معنوں میں دعائیں نہیں کر رہے، یا آپ کا رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فالٹ ہے آپ کی نماز میں، کوئی نہ کوئی عیب ہے آپ کی نماز میں۔ اسی لیے نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے نہیں بچا رہی۔ دوسرا مفہوم اللہ کے اس فرمان کا یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کا یہ تقاضا ہے، نماز کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ فحاشی اور بے حیائی کو چھوڑ دیں، اس سے دور رہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ کے ڈر سے، ایسے ہی ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ نماز کے دوران بھی آپ دعائیں ایمانداری سے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، نماز میں گڑبڑ نہیں کرتے آپ۔ تو جب آپ نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو نماز کے بعد اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے ہی نماز کے بعد بھی اللہ سے ڈریں، کیونکہ وہ اللہ آپ کو اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کے علم میں اب بھی ہیں آپ کی حرکات اور آپ کے اقوال، آپ کے الفاظ۔ تو یہ نماز کا تقاضا ہے۔ آپ اس تقاضے کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو آپ کی مرضی برل، نماز کا تقاضا یہی ہے۔ اس فائدے کی تائید میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ چکا ہوں، ایسے ہی ہے، اور اب ایک حدیث۔
جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ان فلان یصلی باللیل، فلاں آدمی ہے رات کو نماز پڑھتا ہے۔ کون سی نماز؟ تہجد کی، ان کے فرض نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، صبح ہوتی ہے تو چوریاں کرتا ہے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، اگر وہ واقعی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو ان قریب یہ نمازیں، یہ قیام اللیل اس کو اس گناہ سے یہ نماز روک دے گی، نماز اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9778 9778 اور اس کی سند صحیح ہے۔ یاد رہے کہ اس فائدے کے تعلق سے ایک اور مرفوع حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من اللہ الا بعدا، کہ جسے اس کی نماز فحاشی اور بے حیائی سے منع نہیں کرتی، بچاتی نہیں ہے، تو اس نماز کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکے گا بلکہ اللہ سے دور ہوگا۔ روایت کیا اس کو امام ابن ابی حاتم نے، امام طبرانی نے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال بڑا قیمتی فائدہ ہے یہ کہ اگر آپ کی نماز آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہی تو اس نماز پہ کیا کریں؟ نظر ثانی کریں۔ نماز میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، نماز کے ارکان کے اوپر نگاہ ڈالیں اور یہ سوچیں کہ کیا نماز میں آپ کی توجہ نماز میں ہوتی ہے، کیا نماز آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص سے پڑھتے ہیں، اس سب کے اوپر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج کے درس کا فائدہ نمبر 3، اور یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہتے ہیں من الیقین اللہ ترضی الناس بسخط اللہ، یقین میں سے ہے، یعنی کہ اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے، اگر آپ کا اللہ پہ مضبوط ایمان ہے، یہ مراد ہے، تو یقین میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کریں۔ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ یقین ہے، واقعی اللہ پہ ایمان ہے، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہوں اللہ کو ناراض کر کے۔ مثال کے طور پہ کوئی دوست آپ سے کہتا ہے فلاں جگہ چلے، آپ کا پکا دوست ہے، لنگوٹیا یار ہے، جبکہ وہی وقت ہے نماز کا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے کہا کہ نہیں نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ اب اس کو راضی کر رہے ہیں، دوست کو ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ پہ یقین مضبوط نہیں ہے، ایمان ناقص ہے، اللہ پہ یقین آپ کا ناقص ہے۔ اگر آپ کا اللہ پہ مضبوط یقین ہوتا، مضبوط ایمان ہوتا، تو آپ دوست کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے، اور اگر وہ ناراض ہو جاتا تو آپ اس کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ مطمئن ہوتے کہ دوستی میں نے اپنی کیا کر دیا؟ قربان کر دی ہے، لیکن رب کو میں نے راضی رکھا ہے، رب کو میں نے راضی ہونے دیا۔ بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ آپ داڑھی منڈوا دیں، ان کو یہ لمبی سی آپ کی داڑھی بری لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ داڑھی کے بغیر بہت اچھے لگتے ہیں۔
داڑھی کے ساتھ آپ مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے. اب ایک طرف ہے اللہ رب العزت اور ایک طرف ہے بیگم صاحبہ. تو ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی رکھیں اور بیگم کو ناراض کر دیں, اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ بیگم کو راضی کر لیں, رب کو ناراض کر دیں. تو اگر آپ بیگم کو راضی کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ کا ایمان کمزور ہے. ایسے ہی والد صاحب فوت ہوئے ہیں آپ کے, اور آپ لوگوں کے ڈر سے کیا کر رہے ہیں, تیجا, 7واں, 40واں برسی عرس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے, کمزور ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہے, لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, رب کو ناراض کرتے. آپ کے دوست نے بلا لیا ہے کس پہ, اپنے والد صاحب کے تیجے پہ, 7ویں پہ, 40ویں پہ, برسی پہ آپ جا رہے ہیں. آپ کو عید میلاد النبی علیہ السلام کی مجلس میں بلایا گیا ہے اور آپ چلے گئے ہیں, کہ دوست ناراض ہو جائیں گے, پڑوسی ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کا ایمان کمزور ہے. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کو مد نظر رکھا جائے. اور یہاں پہ ابھی یہ فائدہ جاری ہے, اس فائدے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کئی جملے کہے ہیں, کئی الفاظ کہے ہیں, لیکن یہاں پہ پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا. امام ترمذی روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 2414, 2414. امیر المؤمنین ہمارے چھٹے خلیفہ راشد, ان کا نام بتائیں چھٹے خلیفہ راشد کا, معاویہ رضی اللہ عنہ. 5ویں کون تھے؟ حسن رضی اللہ عنہ. تو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد جناب معاویہ خط لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں سیدہ عائشہ کو, اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی, کہ آپ مجھے لکھ کر بھیجیں اپنی وصیت, کوئی نصیحت مجھے لکھ کر بھیجیں, کوئی وصیت لکھ کر بھیجیں, لیکن لمبی چوڑی نہ ہو, اختصار سے کام لیں, مختصر طور پہ مجھے کوئی نصیحت کریں, مجھے کوئی وصیت کریں. کیا لگتا ہے اس سے امیر المؤمنین جناب معاویہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ کیوں جی؟ کبھی وہ لیٹر لکھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کو کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کبھی سیدہ عائشہ کو لکھتے ہیں, کبھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کی, اور کبھی مدینہ والوں کو ڈانٹ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا ہے کہ یہ بالوں کے ساتھ بال ملانا, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. مدینہ والوں کہاں ہیں تمہارے علماء صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس لیے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جناب معاویہ سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کا احترام کیجئے, ان کا ادب کیجئے. ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں, ان کی والدہ بھی صحابی ہیں, اور ان کی بہن بھی صحابیاں ہیں, بلکہ ہماری ماں ہیں اور نبی علیہ السلام کی وائف ہیں ام المؤمنین ام حبیبہ. فکتبت الیہ, سیدہ عائشہ نے انہیں لکھ کر بھیجا, سلام علیکہ, آغاز کس سے کیا؟ السلام علیکم سے. اما بعد, اس کے بعد, فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تھی. اللہ اکبر. وصیت میں آپ نے الفاظ نہیں لکھے, نصیحت میں آپ نے اقوال نہیں لکھے, کیا لکھ کر بھیج دی ہے؟ حدیث. اللہ کے رسول کی حدیث سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے بڑھ کر وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا حدیث ہے جی؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس.
وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. کہ آپ نے کہا تھا کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو ناراض کر رہا ہے، اللہ تعالی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مشقتوں اور پریشانیوں میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لوگوں کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں سے اللہ اس کو بچائے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے، چاہے اس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. آخر میں سیدہ عائشہ نے کہا والسلام علیکم. شروع میں بھی اسلام لکھا، آخر میں پھر اسلام لکھا. چھوٹا سا لیٹر ہے، خط ہے، شروع میں بھی اسلام، آخر میں بھی اسلام. اس کے بعد فرماتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود. اور یہ ان کے الفاظ فائدہ نمبر 3 کا حصہ ہیں. کہتے ہیں وَلَا تَحْمَدْ أَحَدًا عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَلُومُ أَحَدًا عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهَةُ كَارِهٍ. اللہ اکبر، کتنے عظیم الفاظ ہیں. کہتے ہیں کسی کی حمد و ثنا بیان نہ کریں اللہ کی طرف سے دیے گئے رزق کے اوپر. رزق کس نے دیا؟ رزق اللہ نے دیا. اللہ کی طرف سے دیے گئے رزق کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی حمد و ثنا بیان نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں رزق ملے کسی جگہ سے، سیلری ملے کسی جگہ سے، تو ہم اس آدمی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں اور اس انداز سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رازق وہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی کے لیے دور دور تک ہمارے الفاظ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اور دوسری حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کم از کم کیا کہہ دے؟ جزاک اللہ ہی کہہ دے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، اب عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ رزق اللہ نے دیا، آپ اس کی وجہ سے کسی کی حمد و ثنا بیان نہ کریں. جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. اب کس بات کو ماننا ہے، کس کو ترک کرنا ہے؟ جی دونوں باتیں ٹھیک ہیں. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، جو لوگ سبب بنے ہیں رزق ملنے میں، کیا بنے ہیں؟ ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک حصہ ہے. خالق خود چاہتا ہے، مالک کائنات خود چاہتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو دعائیں دیں. لیکن آپ اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے وہ الفاظ کہیں جو رب کو کہنے والے ہیں، اور آپ سبب کی بجائے اصل اس کو سمجھنا شروع کر دیں. اس کا اتنا شکریہ ادا کریں جتنا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کسی سبب کا. اصل شکر کس کا؟ اللہ کا، جس نے اس کو سبب بنایا ہے. رازق تو اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو سبب کا شکریہ ادا کریں. اور سبب کے موضوع پہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج کل ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا حکمرانوں کے تعلق سے.
اگر حکمران ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کام غلط ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ لعنتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ لعنتوں کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا۔ اگر رب کی لعنتیں برسیں گی آپ کے حکمران پہ تو کیا پھر وہ حکمران آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا؟ اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا، جب حکمران ہمارے ساتھ کوئی ایک آدھ اچھا سلوک کرے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے اوپر، سرکاری فنڈ تھا جی، بھئی وہ سبب بنا ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ جو سبب بنے اس کا آپ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ ہمیں کیوں کہا گیا والدین کا شکریہ ادا کریں؟ والدین کیا بنے تھے؟ سبب ہی تو بنے تھے، ورنہ اصل آپ کو پالنے والا، رزق دینے والا، زندہ رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن شریعت بار بار کہتی ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حکمرانوں کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں، سعودی عرب آپ چلے جائیں، کوئی ایسی تقریب ہوگی، وہاں پہ آخر میں وہ وقت کی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، حکمران کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، اس کو دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں حکمرانوں کے بارے میں کیا ہے؟ لعنتیں ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کریں بھی تو کیا ہی ملیں گی؟ لعنتیں ملیں گی۔ تو یہ ہمارا طرز عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جمہوریت کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا ہے، ہم اخلاقیات کو بھول گئے، اور سب سے اچھا لیڈر، سب سے بڑا رہبر و رہنما اسے سمجھتے ہیں جو وقت کے حکمرانوں کو للکارے، انہیں برا بلا کہے، اور ان کے بارے میں پبلک میں بغاوت کے تاثرات پیدا کرے، بغاوت کے جذبات پیدا کرے۔ تو اب حق کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ، کہ آپ یہ سمجھیں اصل رزق دینے والا کون، اس لیے الحمدللہ کہیں، اللہ کا بار بار شکر ادا کریں، اور جو سبب بنا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، جتنا شکریہ کسی سبب کا ادا کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو آپ اصل کے ساتھ نہیں ملائیں گے، رب کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا تھا کہ آپ ولا تلوموا احدا، آپ کسی کو ملامت نہ کریں، علی ما لم یؤتک اللہ، اس چیز پہ جو آپ کو اللہ نے نہیں دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جاب کے لیے کہیں گئے، اپلائی کیا، جس ٹیم نے سلیکٹ کرنا تھا، جس آدمی نے سلیکٹ کرنا تھا، اس نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا۔ اب آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف ایک ماحول آپ نے قائم کر دیا ہے، جبکہ آپ کو یہ جاب نہ ملنے میں وہ ایک سبب ہے۔ اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جو تو نہ دے دنیا کی کوئی طاقت وہ چیز مجھے دے نہیں سکتی۔ تو جب اللہ نے تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہی تھی تو یہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، مناسب حد تک بطور سبب تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے گڑبڑ کی، اگر آپ کو یقین ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میرٹ آپ کا بنتا تھا، حق آپ کا بنتا تھا، اور اس نے اس کو نواز دیا جس کا حق نہیں بنتا تھا، ہلکا پھلکا کہیں پہ آپ نے ایسا شکوہ کر لیا تو امید ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ اس کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں گویا کہ رزق کا مالک وہ تھا، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پہ تو ہمیں وہ حدیث بھی یاد آ جانی چاہیے جو حدیث ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ترمذی شریف والی، جب ابن عباس آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یاد رکھنا اگر پوری دنیا مل کر تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہے نہیں کر سکے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ کیوں آپ اللہ کے رزق پہ کسی کی حد سے زیادہ حمد و ثنا بیان نہ کریں اور جو نعمت آپ کو نہیں ملی اس کی وجہ سے کسی کو ملامت نہ کریں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کا رزق لا يسوقه حرص حریص، کسی حریص کا حرص اسے ہانک کر نہیں لا سکتا۔ کوشش کرنے والے کی کوشش، محنت کرنے والے کی محنت، جستجو کرنے والے کی جستجو اس رزق کو اس کے پاس نہیں لا سکتی جو اللہ نہ دینا چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں، ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم محنت کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن اپنی محنت پہ مکمل بھروسہ نہیں کرنا۔ مکمل بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کا رزق اسے ہانک کر نہیں لا سکتی کسی حرص کرنے والے کی حرص، ولا يردہ کراہۃ کارہ، اور نہ اللہ کے رزق میں رکاوٹ بن سکتی ہے کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی۔ جو رزق اللہ دینا چاہے کوئی افیس رکاوٹ نہیں بن سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو پھر آپ اس کی جو آپ کو رزق ملنے میں سبب بنا ہے اس انداز سے تعریفیں نہیں کریں گے جیسے تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ رازق کی، اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر جو آپ کے رزق میں رکاوٹ بنا ہے آپ اس کی توہین، اس کی مذمت اس انداز سے نہیں کریں گے گویا کہ سارا معاملہ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ فائدہ بھی جاری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی ہم نے آدھا پڑھا ہے۔ جو پڑھا ہے اس کے جو الفاظ ہیں یہ ایک مرفوع حدیث میں بھی آئے ہیں جس کو روایت کرنے والے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور حلیت الاولیاء میں یہ مرفوع حدیث آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ ضعیف ہے، بلکہ شیخ البانی نے اس کو موضوع منگڑ قرار دیا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے شیخ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، وہاں پہ نمبر ہے 1482 1482۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فائدہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب التوحید میں بھی آپ کو ملے گا۔ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں یہ آپ کو ملے گا، وہاں پہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس فائدے کے دوسرے حصے کی طرف۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ وَحِلْمِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الْيَقِينِ وَالرِّضَى وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اور اپنی بردباری کے ساتھ، کس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف، اور عدل کا معنی بھی انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اور اپنی بردباری کے ساتھ جعلا رکھ دی ہے الروح راحت، والفرح اور فرحت خوشی مسرت کس چیز میں؟ فی الیقین والرضا، یقین میں اور رضا میں۔
اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے، اللہ پہ راضی رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں اور اللہ پہ اپنا یقین اور ایمان مضبوط رکھیں۔ اس میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، سکینت ملے گی، خوشی ملے گی، مسرت ملے گی۔ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ، اور اللہ نے رنج، ٹینشن، فکر اور غم رکھ دیا ہے شک میں اور ناراض ہونے میں۔ اگر آپ اللہ پہ شک کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ شک کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ ناراض رہیں گے تو اپنے آپ کو غمگین رکھیں گے، ٹینشن میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کے ہر فیصلے پہ کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ اب ہم بڑھنے لگے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کے آج کے فائدہ نمبر 4 کی طرف۔ کہتے ہیں ما دمت فی صلاۃ، جب تک آپ نماز میں ہیں، فانت تقرع باب الملک، تو آپ بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ومن یقرع باب الملک یفتح لہ، اور جو بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے گا بالآخر اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ فائدہ آپ کو ملے گا امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف میں، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں، امام اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ رب کے ساتھ آپ کا کیا ہو جائے؟ رابطہ ہو جائے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں رب کو منانے کی، آپ کوشش کر رہے ہیں رب کے قریب ہونے کی، آپ کوشش کر رہے ہیں رب کا محبوب بندہ بننے کی، آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں، تو آپ اس کوشش میں لگے رہیں، سرگوشیاں کرتے رہیں، بالآخر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، بالآخر آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اس فائدے کے تعلق سے میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے وہاں پہ 395 395، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز کو اپنے مابین اور اپنے بندے کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو میں نے اپنے مابین، اپنے بندے کے مابین کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ نصفینی، 2 حصوں میں کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ الصلاۃ سے مراد کیا؟ سورہ فاتحہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ نماز کا اتنا بنیادی حصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ تو اس میں تائید ہے اس حدیث کی جس میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کو فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث واضح ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جو بھی امام ہو یا مقتدی ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اور نماز بھی کوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے مابین، اپنے بندے کے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ آگے پھر اس کی وضاحت ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے مابین نصف نصف ہے، آدھا اس کے لیے آدھا میرے لیے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، توحید والے راستے پہ چلا، سنت پہ چلا، ان کے مجھے شرک و بدعات سے بچا۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو جب یہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ فہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ آخری حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو دروازہ کھل گیا نا، دروازہ کھل گیا نا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں اپنے بندے کو دوں گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ تو نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے کچھ لینے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تھے تو کس میں پناہ لیتے تھے؟ نماز میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں تو نماز سے مدد لیں، یعنی کہ نماز پڑھیں، نماز میں اللہ سے رابطہ قائم کریں، نماز کے ذریعے اللہ کو منائیں، سجدے میں اللہ کو منائیں، اور دوسرے نمبر پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی بس وہ پریشانی ہے، امی جان بیمار ہیں، ابا جان بیمار ہیں، پریشانی ہے جی، امی جان فوت ہو گئی ہے۔ جی امی جان فوت ہوگی تو نماز پڑھ، اور نماز پڑھ، تیرا غم ہلکا ہو، تیری ماں کو بھی فائدہ، ان کو دعائیں دے نماز میں۔ لیکن عجیب صورتحال ہے ہماری۔ آج کے درس کا آخری فائدہ، اور آج کے درس کا فائدہ نمبر 5، جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انی لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، بے شک میں البتہ کسی آدمی کو شمار کرتا ہوں کہ ینسى العلم، کہ وہ علم بھول جاتا ہے۔ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم بھول جاتا ہے، وہ علم کان یعلمہ، جو اس کے پاس تھا، جو علم پہلے سے تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بالخطیئۃ یعملھا، اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ شریعت کا علم چھین لیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، گناہوں سے بچو گے، فرائض و واجبات پہ عمل کرو گے، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر میں، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، سنت اور بدعت میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ دے دے گا۔ آپ کو اتنی بڑی صلاحیت مل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا فرقہ، کون سا مسلک صحیح ہے اور کون سے فرقے غلط ہیں۔ لیکن جب گناہ کریں گے تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جو علم پہلے سے موجود تھا وہ بھی آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ مجھے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہے ہیں، لیکن ان سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اشعار موجود ہیں۔ اشعار کیا ہیں؟ ان اشعار میں کہنے والا کہتا ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے امام وکیع بن جراح الرؤاسی جو فوت ہوئے ہیں 196 ہجری میں، 196 میں نے ان سے شکوہ کیا کہ سوء حفظی، میرا حافظہ برا ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہوں جلدی، یاد نہیں ہوتا جلدی، احادیث یاد نہیں ہوتی، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو امام وکیع بن جراح نے میری رہنمائی کی اس پہلو کی جانب کہ اگر چاہتے ہو کہ حافظہ ٹھیک ہو جائے تو گناہ چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ گناہ۔ میں اور آپ حافظے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بادام استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، بادام مفید ہے حافظے کے لیے، لیکن اس سے بڑی بات کیا؟ گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو اور بادام کھاؤ۔
یہ چیزیں چھوڑ دو اور وہ چیزیں اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، وقال، اور کہا کس نے؟ امام وکی نے، اعلم بان العلم نور، یاد رکھو علم جو ہے دین کا علم یہ نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ کس کا نور؟ اللہ کا۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَاهُ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ اگر وہ علم جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے میں بھول جاتا ہوں اکثر، تو پھر سوچ لیں، غور کر لیں کون کون سے گناہ ہیں میرے اور آپ کے جن کی وجہ سے پہلے سے ملا ہوا علم بھی واپس جا رہا ہے۔ جو چیزیں یاد تھیں وہ بھی آپ بھول رہے ہیں، میں بھول رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ جو آخری فائدہ ہے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو مل جائے گا امام ابی خیثمہ کی کتاب العلم میں اور امام احمد کی کتاب الزہد میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔